اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سٹڈیز، پاکستان افیئرس، اس کو یہاں پر آج ڈسکس کرتے ہیں 1857 سے 1857۔ یہ وہ سال ہیں جو آپ کے پاکستان سٹڈی یا آپ کے برصغیر کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جنگ آزادی کا سال ہے، جنگ آزادی۔ مسلمان اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، مسلمان اس کو 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، جبکہ انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا ہے۔ غدر سے مراد غداری ہے، غدر سے مراد ریوولٹ ہے، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کا انگریزوں کے خلاف ریوولٹ کرنا، انقلاب برپا کرنا میرٹھ کی چھاؤنی سے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا آغاز میرٹھ کی چھاؤنی سے ہوا تھا۔ میرٹھ کی چھاؤنی، میرٹھ مشرقی ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس کی چھاؤنی سے ہوا تھا۔ کوشچن آرائز ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ اس کا فوری سبب کیا تھا؟ فوری سبب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شعلہ بھڑک جاتا ہے۔ تو اس جنگ آزادی 1857 کا فوری سبب یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، ہندو اور مسلمان بڑی تعداد میں انگریزوں کے فوج میں کام کرتے تھے۔ ان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انگریز ان فوجیوں کو جو کارتوس دیتے ہیں، ان کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ گائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ہندو گائے کو ماتا کہتے ہیں، اس لیے گائے کے گوشت کو چکھنا یا اس کی چربی کو چکھنا جو ہے وہ نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے، چونکہ وہ جو کارتوس تھے اس زمانے کے، ان کے خول کو کھولنے کے لیے دانتوں سے اس کو چبانا پڑتا تھا، اس کو کھینچنا پڑتا تھا، اس لیے ہندوؤں نے ریوولٹ کیا۔ جبکہ مسلمانوں کے جو کارتوس تھے اس میں سور کی چربی اور سور کا گوشت چبانا، یا سور جو آپ کا پگ ہے، اس فگ، انگریزی میں اس کو فگ کہتے ہیں، اردو میں سور کہتے ہیں، سور کی چربی یا گوشت کو چکھنا جو ہے مسلمان معیوب سمجھتے ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کا فوری سبب وہ سور اور گائے کی چربی کا استعمال تھا انگریزوں کی کارتوسوں میں، جبکہ یہ آگ کافی دنوں سے، کافی سالوں سے بھڑک رہی تھی اور یہ چنگاری تھی، جس کی وجہ سے ایک لاوا پھوٹ پڑا۔ تو آپ نے بتانا کیا ہے، آپ نے لکھنا کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز میرٹھ کی چھاؤنی سے ہوا۔ انگریز اس کو غدر کہتے ہیں، مسلمان اور ہندو اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اس کو ریوولٹ کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز برسر اقتدار آئے، انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، انگریزوں نے قبضہ کر لیا مکمل کا مکمل، اور آخری مغل حکمران، مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر گرفتار ہوئے۔ یہ شاہ عالم ہے، شاہ عالم یعنی پورے برصغیر کا شاہ سمجھا جاتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ رنگون یہ برما کا دارالحکومت ہے، آج کل اس کا نام چینج ہو کر ینگون ہے، اور بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنایا گیا، اور یہاں پر آج بھی رنگون میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے، وہاں پر فوت ہوئے۔ یعنی یہ سوالات آپ سے 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی اہم تاریخ ہے، جو اہم سال ہے، وہ 1867 کا ہے۔ 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی ہے، اردو ہندی تنازع اس کو کہا جاتا ہے، تنازع۔ 1867 اردو ہندی تنازع، یہ کنٹروورسی
انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے، انگریزوں کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں بالآخر پھوٹ پڑ گئی، اور ہندی کو قومی زبان قرار دینا یا اردو کو قومی زبان قرار دینا، اس پر تنازع پیدا ہوا، جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندو آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، ایجیٹیشن ہوئی، اس میں لوگ ہلاک ہوئے، لوگ مرے، مسلمان شہید ہوئے۔ اس کو 1867 کا اردو ہندی تنازع کہا جاتا ہے۔ تو 1867 کی تاریخ جیسے آ جائے تو آپ نے وہاں پر اردو ہندی کنٹروورسی یا اردو ہندی تنازع یہاں پر نیچے لکھنا ہوگا یا جواب دینا ہوگا۔ یہ تنازع آخر میں منتج ہوا کس چیز پر؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کی شکل میں، جس کی وجہ سے 1885 کو انڈین نیشنل کانگریس، ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کو پڑھنے سے پہلے یہاں پر سر سید احمد خان کا جو رول ہے، انہوں نے جو رول پلے کیا، ان کے ذاتی گرامی کو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ذکر نہ کرنا جو ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ تو 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی کے بعد جو ہے دو قومی نظریے کی باقاعدہ بنیاد پڑی۔ حالانکہ اس دن میں نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کے مطابق دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑی جب برصغیر پاک و ہند میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا، یعنی یہ کافی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن باقاعدہ اس کی داغ بیل ڈالی گئی اردو ہندی کنٹروورسی کے دوران، اور سر سید احمد خان نے اس حقیقت کو سمجھا، اس باریک بینی کو سمجھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم میں، جدید تعلیم میں جو ہے آنے کا مشورہ دیا، اور محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا۔ یہ محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول، یہ اگر پاک اسٹڈی میں یا مطالعہ پاکستان میں MAOS ایبریویشن آ جائے، محمڈن اینگلو اورینٹل اسکولز، یہ اسکولوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو قائم کیا گیا، بعد میں یہ کالج بنا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ محمڈن سے مراد ہے مسلمانوں کا، اینگلو سے مراد ہے جس میں جدید علوم انگریزی زبان میں پڑھائے جائیں گے، او سے مراد ہے اورینٹل یعنی مشرقی ثقافت اس میں ہوگی، اسکول یا کالجز۔ بعد میں بالآخر اس کا نتیجہ یونیورسٹی پر منتج ہوا، اور علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی گئی 1920 میں۔ تو اس کے بعد ان چیزوں کو دیکھ کر کے 1885 میں ہندوؤں نے ایک سیاسی تنظیم قائم کی جس کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کس نے قائم کی؟ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے ہیوم، ایک سابق انگریز بیوروکریٹ ہیوم اس کا نام تھا، یہ اس کے پہلے پریزیڈنٹ بھی بنے، اور انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی انگریزوں کی مفادات کو دفاع کرنے کے لیے، انگریزوں کے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن بعد میں انگریزوں کا یہی پالا ہوا سیاسی تنظیم جو تھا وہ ان کے خلاف ہوا، اور گاندھی جی جو بالآخر آ کر اس پر مسلط ہوئے، جس کی وجہ سے یہ انگریزوں کے لیے ایک ایجیٹیشن کا سبب بنا۔ اس کے بعد آپ کے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 1905 کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ ہے پارٹیشن آف بنگال، پارٹیشن آف بنگال۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے جو بڑا صوبہ تھا وہ صوبہ بنگال تھا، جس کا رقبہ 1,90,000 مائل تھا، اسکوائر مائل، 1,90,000 اسکوائر مائل پر مشتمل یہ علاقہ تھا،
اور اس کی جو آبادی تھی وہ 80 ملین تھی. یہ فگر آپ نوٹ، 80 ملین اس کی آبادی تھی، اور اس آبادی میں مسلمانوں کا جو تناسب تھا یہ سب سے زیادہ تھا. تو تقسیم بنگال کا اعلان کب ہوا؟ تقسیم بنگال کا اعلان 1905 کو ہوا. 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا. کیوں تقسیم کیا گیا؟ آن ایڈمنسٹریٹو بیسس، کس انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے تاکہ بہترین انتظام کیا جائے. تو پارٹیشن آف بنگال کا سب سے مخالفت جو ہے وہ ہندوؤں نے کیا، کیونکہ ہندوؤں کے مفادات کو زک پہنچی، اس لیے انہوں نے سوادیشی تحریک شروع کی. سوادیشی تحریک کب شروع کی گئی؟ تقسیم بنگال کی مخالفت میں ہندوؤں نے سوادیشی تحریک شروع کی، جس میں انہوں نے انگریزوں کے مال کا باقاعدہ بائیکاٹ شروع کیا، اور اس بائیکاٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لوکل مال کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے پروپیگیٹ کیا، اور اس کو وسعت دی کہ انگریزوں کے مال سے بائیکاٹ کر دیا جائے اور اپنے دیسی مال جو ہے وہ استعمال کیا جائے. بالآخر اس ایجیٹیشن کو دیکھتے ہوئے 1911 میں منسوخی بنگال کا باقاعدہ اعلان ہوا. 1911 کو یہ اعلان کس نے کیا؟ یہ اعلان برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم نے کیا. جارج پنجم نے تقسیم بنگال کا باقاعدہ اعلان کیا. اپنی رسم تاج پوشی جو دہلی میں منعقد ہوئی، اس میں تقسیم بنگال کا اعلان ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے. اس کے بعد آپ کے شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ وفد کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. شملہ وفد، مسلمانوں نے شملہ وفد کب تشکیل دی؟ شملہ وفد آپ کے 1906 کو تشکیل دی گئی. 1906 کو مسلمانوں نے ایک ڈیلیگیشن بنائی، ایک وفد تشکیل دی، جس کی قیادت سر آغا خان نے کی. سر آغا خان کا اصل نام کیا تھا؟ سر آغا خان کا اصل نام سر شاہ محمد آغا خان تھا، اور یہ شیعہ مسلم کے ایک روحانی پیشوا تھے. 35 افراد کا ایک ڈیلیگیشن تھی. 35 افراد کی ڈیلیگیشن قائم ہوئی، اور اس ڈیلیگیشن نے ملاقات کی اس وقت کے وائس رائے کون ہوتا ہے؟ وائس رائے حکومت برطانیہ کی ملکہ کا نمائندہ ہوا کرتا تھا، جو برصغیر کے تمام قسم کے سیاہ و سفید کا مالک سمجھا جاتا تھا. تو اس وائسرائے سے، وائسرائے کون تھا؟ لارڈ منٹو. ہر وائسرائے کے ساتھ لارڈ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ کون تھا؟ یہ لارڈ منٹو تھا. اور انہوں نے ایک مطالبہ پیش کیا، سب سے بڑا، کچھ چھوٹے مطالبے بھی تھے، بڑا مطالبہ یہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ، سیپریٹ جداگانہ طرز انتخاب، کہ مسلمانوں کو جداگانہ طرز انتخاب کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے نمائندے خود چن لے. تو یہ تھے شملہ ڈیلیگیشن. اس کے بعد شملہ ڈیلیگیشن کے بعد 1906 میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، مسلم لیگ کا قیام. آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی. اور یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے ایک اجلاس میں، یہ اجلاس کہاں پر منعقد ہوا؟ ڈھاکہ میں منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں نے مسلم لیگ قائم کی، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان کو چنا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی تنظیم قائم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ مسلم لیگ کی طرز سیاست کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو.